السلام علیکم۔ آپ اس وقت جڑ چکے ہیں روشن ٹی وی انٹرنیشنل سے۔ میں ہوں نصیر جرمنی کے اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی حالات پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں ان میں بہت تشویش پائی جاتی ہے۔ ایک تو سیلاب ہے اور اوپر سے ہمارے سیاسی حالات اور اوپر سے مہنگائی، اور جیسا کہ آج کل تذکرہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ اس کا آنکھوں دیکھا حال ہم پتہ کریں گے، مکمل رپورٹ لیں گے۔ وہاں ہمارے ساتھ ایک ماہر قانون جی ان کے پاس چلتے ہیں۔ جی، اور اسلام آباد عدالت میں کے لیے کہا ہی جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے ہمیشہ ایک نرم گوشہ رکھتی رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک ہفتے کا موقع دیا۔ آج عمران خان صاحب جب پیش ہوئے تو ان کے وکیل تھے احمد خان صاحب، اور اس کے بعد اس طرح اوصاف نام ہے جو اٹارنی جنرل ہے احمد خان صاحب نے جب دلائل دینے شروع کیے تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ جی یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے اگر ہماری عدالت خلاف کوئی بات کی جاتی تو ہم اس پہ کوئی بات نہ کرتے۔ بڑے اچھے بابرستان بڑے اچھے جج ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے ان کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ عدلیہ کو اس طرح کے توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے پوچھا کہ چونکہ یہ سب آرڈینیٹ کورٹس جو ہیں ان کے خلاف یہ بات ہے، ان کو دھمکی دی گئی ہے، جج صاحب کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں اسٹل اس ٹائم تک پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی عمران خان کا کو ماننے والا جذبات میں آ کے جس طرح ہوتا ہے پاکستان میں تو اس کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس کے بعد یہ احمد خان صاحب نے اپنے جب دلائل دیے تو سپریم کورٹ نے کہا جی کہ آپ نے پہلے یہ ہے کہ جو کیسز آپ پڑھ رہے ہیں ان کیسز میں اور اس میں فرق ہے، اگر آپ ان کا حوالہ دیں گے تو یہ آپ کے نقصان دہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرمنل اور سول پروسیجر جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو توہین کی ہے یہ کرمنل پروسیڈنگ میں آئے گی، اور اس کے بعد اس پہ آپ جواب دیں، اور دوسرا جو شو کاز نوٹس ہے آپ نے پراپر طریقے سے اس کا ایڈریس کیا ہی نہیں ہے، اور ہم نے آپ کو جو گنجائش سے دی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ ایک ہفتے کا ہم نے آپ کو ٹائم دیا تھا کہ عدالت کو سیٹسفائیڈ کریں اور اپنے الفاظ جو ہیں وہ ری فریم کر لیں تاکہ کوئی گنجائش نکل جائے، لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ عدالت کی مرضی کے مطابق وہ نہیں دیے تھے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب 2014 میں بھی انہوں نے توہین کی تھی، اور سپریم کورٹ نے انہوں نے بیان حلفی دیا تھا کہ جی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جو کچھ دوست جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی طلال چودھری اور نیال ہاشمی اور طلال چودھری نے جو کی تھی باتیں کی تھی وہ پرائیویٹ میٹنگ میں کی تھی، اور وہ کلپ گھومتے ہوئے وہ اعلیٰ عدلیہ تک گئے تھے، اور ان کے معافی مانگنے کے باوجود ان کو سزا ہو گئی تھی۔ عمران خان صاحب نے معافی نہیں مانگی۔ آج بھی جب وہ اندر جا رہے تھے انہوں نے کہا جی میں خطرناک ہو چکا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم رہنے والا وہ کیسے خطرناک ہو سکتا ہے، اور وہ خطرناک کی دھمکیاں کیسے دے رہا کسی کو۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ کورٹ نے کہا ہے کہ جی اگر وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے معلوم نہیں تھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم تھی وہ جج جو ہے وہ مجسٹریٹ تھی یا وہ ایڈیشنل سیشن جج تھی، تو یہ ایک بیسک اصول ہوتا ہے کہ کسی ملک میں بھی آپ رہتے ہوں اگر آپ کہیں کہ جی مجھے لا کا معلوم نہیں تھا تو یہ کوئی وہاں پہ جو وہ عذر قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے یا مانا یہ جاتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس ملک کے شہری کو اس ملک کے قوانین کا معلوم ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور عمران خان صاحب تو وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ ساری کارروائی چلی اس کے بعد عمران خان صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد شعیب شہین جو ہے وہ اسلام آباد کے، وہ پی ٹی آئی میں آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے۔ عمران خان صاحب نے ان کو ایک دفعہ پیغام بھیجا کہ جی احمد خان صاحب کو آپ کہیں کہ میں کوئی پیغام بھیجا۔ اس کے بعد عدالت نے 2 معاونین مقرر کیے تھے، ایک تھے منیر ملک صاحب تھے اور دوسرے تھے ان کا نام تھا مخدوم احمد۔ ان دونوں نے بھی اپنی دلائل جو دیے، اور ان کی آخر پہ یہ پریئر یہ تھی کہ جی چونکہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہو چکے ہیں اور ان کو آپ ایک پیغام دے دیں کہ اس طرح کی آئندہ کے بعد جو اس کے بعد نانسنس نہ کی جائے، اور اس کے بعد اس کو پروسیڈنگ کو نہ چلایا جائے۔ لیکن بابر ستار صاحب نے کہا جی کہ اگر ہم عمران خان صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ پیغام جائے گا کہ جن کو سزا ہوئی ہے، اگر کم لوگ مطلب کمزور لوگ ہوں تو پھر ان کو سزا دی جاتی ہے، اور یہ ہمارے لیے اتنا بڑا میٹر نہیں کرتا ہے کہ کوئی بندہ کتنی بڑی جماعت کا فرد ہے اور اس کی کتنی بڑی جماعت ہے اور وہ کتنا مضبوط ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد پھر عدالت نے 5 منٹ کا ٹائم لیا۔
5 ماہ کا ٹائم لینے کے بعد ہوا یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، بہت متفقہ فیصلہ ہے تمام 5 ججز کا، کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی، 22 تاریخ کو فرد جرم لگے گی عمران خان صاحب۔ اور اب زیادہ چانسز ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نااہلی کی طرف جائیں گے، چونکہ 5 ججز کا متفقہ فیصلہ ہے، اور لگتا نہیں کہ عمران خان صاحب اس دوران جو ہیں وہ اپنا ٹیمپو کہیں پہ لو کریں اور اس کے بعد وہ کچھ معاملات کو وہ دھیمے لہجے میں لے کے جانا چاہیں۔ وہ فاسٹ بالر ہیں اور گراؤنڈ کے ہمیشہ مثال دیتے ہیں، اور وہ ابھی تک گراؤنڈ سے نکلے نہیں ہیں۔ وہ فاسٹ بالر کا ہوتا ہی ہے کہ وہ وکٹ لینے کے لیے زور لگاتا ہے، اور عمران خان صاحب اسی بازو کے دم پہ اب بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو جب حکومت ختم ہو گئی تھی ان کی، تو ان کے پاس ایک طریقہ کار تھا کہ اچھے طریقے سے پارٹی کو منظم کرتے، دھیمے طریقے سے چلاتے۔ اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ ان کی حکومت کے دوران ناانصافی ہوئی ہے، جن کارکنان کو جو ہے وہ محروم رکھا گیا تھا، ان سے وہ رابطہ بڑھاتے، اور اس کے بعد اپنی جماعت کو منظم کرتے، اور اس کے بعد اس حکومت کی غلطیوں پہ نظر رکھتے، ایک تگڑی اپوزیشن جو اسمبلی کے اندر پیش کرتے۔ چونکہ جمہوریت کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن وہ جو قواعد ضابط کی پابند ہو۔ عمران خان صاحب ویسے تو کہتے ہیں میں عدلیہ کا احترام کرتا ہوں اور قانون کا احترام کرتا ہوں، ان کا دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس سے پہلے اعظم صفاتی صاحب کو نوٹس، اس کو توہین عدالت میں بلایا، اور انہوں نے بڑے الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہم آگ لگا دیں۔ فواد چودھری کو کہا عمران خان صاحب پہ اب بھی وہ نوٹس چل رہے ہیں۔ 86 سے زائد جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ، عمران خان صاحب کا وتیرہ یہ رہا کہ انہوں نے ہر وہ بات ہے جو دوسروں کے لیے تو پسند کی ہے لیکن خود انہوں نے کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر تھے، بڑی سیاسی جماعت تھی، 22 سال کی ان کی، 22 23 24 سال کی ان کی جو ہے وہ ایفرٹ بھی تھی۔ تو پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے، لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب یہاں سے نااہلی کی طرف جائیں گے، اور نااہلی کا یہ ہے الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ پیچھے شاہ محمود قریشی یا کسی اور کو، مخدوم شاہ قریشی یا کسی اور کو موقع ملے گا۔ تو پارٹی کے اندر ایک رخت بھی موجود تھی۔ تو آج کی جو ہے سارا یہ ساری اپڈیٹ یہ ہے، اینڈ نیکسٹ جو بھی ہوگی وہ آپ سے ڈسکس کی جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید معلومات کے لیے ناظرین جڑے رہیے روشن ٹی وی انٹرنیشنل سے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے نئے خبروں، نئے تبصروں کے ساتھ، کسی نئے مہمان کے ساتھ۔ نصیر کو جرم سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔